السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ 196 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج مزید دو آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور آیہ مبارکہ 192 سے تفسیر کا لیسن سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ ٹرانسلیشن: متاع قلیل، فائدہ ہے تھوڑا سا، ثم مأواہم جہنم، پھر ٹھکانہ ہے ان کا جہنم، وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے پھر جانے کی۔ لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ربہم اپنے رب کے لیے، لہم ان کے لیے، جنات باغات ہیں، تجری چل رہی ہوں گی، من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، نزلا من عند اللہ مہمانیاں ہیں اللہ کی طرف سے، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے بہت اچھا ہے نیک لوگوں کے لیے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 192 تک ہم تفسیر کر چکے تھے، تو اسی آیہ مبارکہ سے کنٹینیو کریں گے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ بندہ مومن کی کیا پہچان ہے، کہ وہ کھڑے بیٹھے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، کائنات پہ غور و فکر کرتا ہے، اور اپنی جو اس کی ذات ہے اس پہ بھی غور و فکر کرتا ہے کہ اگر کائنات کی ہر چیز اللہ کے تابع فرما ہے اور ہر کوئی اپنے اپنے ایک مدار میں تیر رہی ہے، تو میری بھی زندگی کا وہ مقصد ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام کائنات کو بے فائدہ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو کیا میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوگا؟ تو پھر بے ساختہ پکار اٹھتا ہے، سبحانک فقنا عذاب النار، اے رب میرے تجھ کو پاکی ہے، تو مجھے دوزخ کے عذاب سے بچائے رکھ، کیونکہ جس کو تو نے دوزخ میں داخل کر دیا تو نے اس کو رسوا کر دیا، اور یقیناً ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ پھر مزید بندہ مومن کی کیا پہچان بتائے گی، وہ کہتا ہے اے رب ہمارے، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، کہ وہ اس بات کا بھی اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ، جو ایک منادی تھا پکارنے والا ایمان کے لیے منادی کر رہا تھا، تو اس کی پکار کو ہم نے سنا اور لبیک کہیں۔ کیا وہ پکار رہا تھا کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، تو ہم ایمان لے آئے۔ بندہ مومن نے اس کی پکار پہ لبیک کہا کہ اے رب ہمارے، ہم ایمان لے آئے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب تو بخش دے ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہم سے دور کر ہماری برائیاں، جو ہماری سیئات ہیں ان کو دور کر دے، ان کو حسنات میں بدل دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں فوت کرنا نیک لوگوں کے ساتھ، جو ابرار ہیں ان کے ساتھ ہمیں فوت کرنا۔ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا وقت تھا، اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی، اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ جو بلند و بالا رفقا ہیں ان کا مجھے ساتھ چاہیے۔ تو ہمیشہ بندہ مومن کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ وہ دنیا پہ بھی اچھے لوگوں کا ساتھ پسند کرتا ہے اور آخرت میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ مانگتا ہے۔ پھر مزید بندہ مومن کی پہچان، اے رب ہمارے، وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اور ہمیں عطا کر جو کچھ تو نے ہم سے وعدہ کیا اپنے پیغمبروں کے ذریعے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، انک لا تخلف المیعاد، یقیناً تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔
جس طرح کہ اللہ رب العزت کے بارے میں اور بھی بہت سارے مقامات پہ آتا ہے ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، کہ اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہو سکتا ہے۔ جب بندہ مومن یہ دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا فرماتے ہیں، فاستجاب لهم ربهم، تو قبول کر لی ان سے ان کے رب نے، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ بے شک میں نے تمہاری دعا قبول کر لی اور میں کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اس میں بہت ہی زیادہ اہم بات ہمارے سمجھنے کی ہے۔ عموماً عورتیں دل برداشتہ ہو جاتی ہیں یا عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے تو کوئی حقوق ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے ادھر کتنا پیارا پروٹوکول دیا ہے عورت کے لیے، انسا کا ورڈ یوز کر کے، کہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے کوئی مرد نیک عمل کرے یا کوئی عورت، لیکن اس کے عمل کی قدردانی کی جائے گی۔ پھر فرمایا کہ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہو، یعنی کہ تم ہم جنس ہو، ایک دوسرے کے تم ساتھی ہو۔ پھر کیا فرمایا، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور نکالے گئے اپنے گھروں سے، یعنی کہ جلا وطن کر دیے گئے، واوذوا فی سبیلی، اور میرے رستے میں ستائے گئے، ایذا دیے گئے، وقاتلوا، اور قتل کیے گئے، وقتلوا، اور شہید کر دیے گئے، وقاتلوا، اور وہ لڑے، وقتلوا، اور وہ شہید کر دیے گئے یا قتل کر دیے گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، البتہ میں ضرور دور کروں گا ان سے ان کی برائیاں۔ ادھر تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ یہ جو تشدید ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، تو جب آپ لوگ پڑھتے ہیں اس وقت ادھر ضرور کا ورڈ لازمی یوز کیا کریں، لأکفرن عنہم سیئاتہم، البتہ میں ضرور دور کروں گا ان سے ان کی برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ، اور البتہ میں ضرور داخل کروں گا ان کو باغات میں، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے بطور ثواب ہے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے نزدیک بہت ہی اچھا بدلہ ہے، یعنی کہ یہ جو بتایا جا رہا ہے ان کے اعمال کے بدلے میں ہے، اس سے بڑھ کر جو اللہ کے ہاں ہے وہ بہت ہی اچھا ہے، اس سے بھی بڑھ کر اللہ کے ہاں اچھا ٹھکانہ ہے، اچھا بدلہ تیار ہے۔ پھر مزید اللہ رب العزت تسلی دے رہے ہیں، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تمہیں کفار کا شہروں میں چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈال دے، کہ تمہارے دل میں یہ بات نہ آئے کہ وہ اللہ کو بھی نہیں مانتے اور ایسی عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے پاس بہت مال اسباب ہے، تو یاد رکھو کہ جو لوگ میرے راستے میں ستائے گئے اور جنگ کرتے رہے، شہید کر دیے گئے، ان کی جو سیئات ہیں وہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ دور کر دیں گے ان سے، اور ان کو باغات میں بھی داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ تو ان اجر کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی صبر کرے گا تو اس کے لیے بہت ہی بڑا اللہ کے ہاں بدلہ تیار ہے، بہت ہی بڑا اجر اللہ کے ہاں تیار ہے۔ تو کہیں دنیا کی سرسری سی فانی دنیا کو دیکھ کر کسی دھوکے میں نہ آ جانا، کیونکہ بعض اوقات اللہ رب العزت کفار کو ڈیل دے دیتے ہیں، مہلت دے دیتے ہیں اور دنیا پہ ہی ان کا بدلہ چکا دیتے ہیں، لیکن بندہ مومن کے لیے اللہ کے ہاں جو اجر تیار ہے وہ بہت ہی بڑا ہے۔ اس میں بہت ساری احادیث بھی ملتی ہیں، ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نیکی کے معاملے میں مومن کے ساتھ نیا انصافی نہیں کرتا، اسے اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی، لیکن اس کے برعکس جو کافر ہے، جو وہ نیکیاں کرتا ہے، اس کا بدلہ اسے اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے، پھر جب وہ آخرت میں آئے گا تو اس کے لیے کوئی نیکی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا گیا تھا۔ تو اس لیے اگر بندہ مومن کو کوئی تکلیف بھی پہنچتی ہے، اس پہ اجر کی امید رکھتے ہوئے صبر کرتا ہے، تو یقیناً اس کے لیے دنیا پہ بھی اس کا اچھا بدلہ مل جاتا ہے، لیکن اس کے برعکس جو آخرت میں ہے وہ تو سب سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں جو بندہ مومن کے لیے بدلہ تیار ہے، جو جزا تیار ہے، وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کتنا خوبصورت ہوگا، کتنا اچھا بدلہ ہوگا، کیونکہ قرآن مجید کی جیسے سورہ سجدہ میں آیا مبارکہ ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ کوئی نفس نہیں جانتی کہ اس کے لیے اللہ کے ہاں جو بدلہ ہے، جو ٹھکانہ ہے وہ کیا ہے، کیا اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس سے چھپائی گئی ہے۔
پھر نیکسٹ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، یعنی کہ جو دنیا کا فائدہ کفار اٹھا رہے ہیں یہ عارضی ہے، یہ متاع قلیل ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ جو لٹائے جائیں گے وہ بہت ہی بری جگہ ہے، یا برا بچھونا بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مخد جو ہے وہ بچھونے کے لیے آتا ہے، تو یہ بہت ہی برا بچھونا ہے یا بہت برا ٹھکانہ ہے کہ جو دنیا پہ بہت خوشحال نظر آنے والے ہیں یہ وقتی ہے، جو ان کو آخرت میں سزا ملنے والی ہے وہ بہت ہی بری ہے۔ لیکن اس کے برعکس بندہ مومن کے لیے بہت ہی اچھا ہے، جو کچھ اس کے لیے جنتیں اللہ نے تیار کی ہیں، جو اس کے لیے اتنے بلند و بالا خانے تیار کیے ہیں، وہ بہت ہی زیادہ بہترین ہیں۔ انسان جب اس قسم کی آیات مبارکہ سنتا ہے، پڑھتا ہے، تو انسان کے چاروں طبق روشن ہو جاتے ہیں اور انسان کی جو دل کی کھڑکیاں ہیں وہ کھل جاتی ہیں، گویا کہ یہ دنیا پہ ملنے والی بشارتیں ہیں اور تسلیاں ہیں جو اللہ رب العزت بندہ مومن کو سناتے رہتے ہیں۔ جب انسان کو تسلیاں ملتی ہیں تو پھر انسان مشکلات سے بھی نہیں گھبراتا اور پھر چلتا جاتا ہے، اپنے مشن کو نہیں چھوڑتا، پھر مشن پہ گامزن رہتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت ساتھ ہی خوشخبری دے رہے ہیں لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب کے لیے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ رہیں گے اس میں، نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مہمانیاں ہیں۔ دیکھیں دنیا پہ کوئی مہمان نوازی کرتا ہے نا، ہم اس کے بہت شکر گزار ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں کہ کسی نے ہمیں مہمان نوازی کی ہماری، کسی نے ہمیں اپنے دسترخوان پہ بلایا، تو جو اللہ کی ہاں مہمانیاں تیار ہیں وہ کیا ہی ہوں گی، اس کا کیا حسن ہوگا، کیا کمال ہوگا، اور بندہ مومن کے لیے کتنی خوشی کی بات ہوگی۔ اللہم اجعلناہم برحمتک وما عند اللہ خیر للابرار، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے بڑھ کے بھی جو اللہ کے ہاں نیک لوگوں کے لیے تیار ہے، جو اللہ کا فضل و کرم ہے، وہ سب سے ہی بہتر ہے۔ یہ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے بہت شارٹ کر کے اس کی تفسیر کی گئی، ورنہ اگر ایک ایک ورڈ پہ تفسیر کرتے تو بہت ہی زیادہ ڈیپلی تفسیر تھی اور بہت میننگ فل یہ آیات مبارکہ ہیں، جتنی بھی اس کی تفسیر کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ تو آپ لوگوں کا جو ہوم ورک ہوگا وہ یہ کہ آپ نے کائنات پہ غور و فکر کرنا ہے، اور پھر کائنات پہ غور و فکر کرنے کے بعد خود کو پہچاننا ہے کہ میں کہاں ہوں اور کیا میں اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہا ہوں، کیونکہ جو بھی انسان دنیا پہ آتا ہے اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ رب العزت نے جن و انس کو دنیا پہ صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ اگر تو انسان اپنے مقصد حیات کو پہچان کر اس کو پورا کر رہا ہے تو الحمدللہ ہم لوگ بہت ہی خوش قسمت ہیں، لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس سے ہے، بس دنیا پہ آئے، دنیا کو اکٹھی کی اور بھاگ دوڑ صرف دنیا کے لیے ہے، تو پھر یہ بہت ہی خسارے کی بات ہے۔ تو اس پہ پھر ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا، اپنا محاسبہ کرنا ہوگا اور خود کو ہمیں بدلنا ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ نے کس چیز پہ غور و فکر کیا، کس طرح آپ نے تدبر کیا، اور پھر اس کے مطابق آپ نے کیا فیصلہ کیا اپنے لیے، کیونکہ ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کچھ غور و فکر کرنے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ بندہ مومن کے لیے تو ہر چیز میں ایک لیسن چھپا ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہم جو کچھ کھا پی رہے ہیں اس میں بھی ہمارے لیے لیسن چھپا ہے۔ کائنات جو اتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہے، بہت ہی زیادہ پھیلی ہوئی ہے، تو کسی بھی چیز پہ ہم غور و فکر کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے یہ ہوم ورک لازمی کرنا ہے، سب نے ہی کرنا ہے، اور آپ نے لازمی بتانا ہے کہ آپ نے کس طرح غور و فکر کیا اور کس پہ غور و فکر کیا اور اپنے لیے آپ نے کیا لیسن نکالا۔ اس کے علاوہ اللہ کا جو ذکر ہے وہ کثرت سے کرنا ہے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان تھک ہار کر کچھ سستانے کے لیے لیٹ جاتا ہے، کچھ یکسوئی چاہتا ہے، تو اس وقت بھی کثرت سے ذکر کریں، اپنی زبان کو ہمیشہ ذکر سے تر رکھیں، یہ اپنا ساری زندگی کا ہوم ورک رکھیں، اور جنت کا سوال کرنا ہے اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے، کیونکہ دو بار ان کا ذکر ہوا ہے آج کے لیسن میں۔ اور جو آج کی آیات مبارکہ دعائیہ کلمات والی ہیں وہ آپ نے افطاری میں بھی لازمی ان کو صرف پڑھنا نہیں، مانگنا ہے، اور سحری میں تو ہمارا ہوم ورک ہے کہ ہم نے ہمیشہ ہی
اس کی پابندی کرنی ہے، سنت سمجھ کے ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ لیکن آج کے لیے آپ نے افطاری میں بھی یہ دعائیں لازمی مانگنی ہے، اور اس کو سمجھ کے اور ٹھہر کے، اور ان کو صرف پڑھنا نہیں، مانگنا ہے۔ پھر ایک بات ریپیٹ کر رہی ہوں، اور اس پہ بھی آپ نے شعوری طور پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی دولت سے نوازا ہے، ورنہ اگر ہم بھی ان لوگوں کی طرح ہوتے کہ جن کے پاس صرف دنیاوی دولت تو ہے لیکن دین نام کی چیز نہیں ہے، دین اسلام سے دور ہیں، اور وہ بھی بس جیسے دنیا پہ آئے اور جڑی بوٹیوں کی طرح ختم ہو گئے، تو اللہ نہ کرے اگر ہمارا بھی یہ حال ہوتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ تو اس پہ شعوری طور پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور آج جیسا کہ 27واں روزہ ہے تو قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں، اور اپنا ٹارگٹ رکھیں کہ ہم نے ایک قرآن کمپلیٹ کرنا ہے، یعنی کہ اگر آپ 10 پارے بھی پڑھتے ہیں تو الحمدللہ قرآن ایزیلی آپ پورا کر سکتے ہیں۔ جب ہم ٹارگٹ رکھ لیتے ہیں کہ ہم نے 10 پارے پڑھنے ہیں تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، تو انسان پڑھ لیتا ہے۔ تو 3 دن ہمارے پاس ہیں، یہ 4 دن ہیں، تو اس میں انشاءاللہ ایک قرآن کمپلیٹ کرنے کا ٹارگٹ رکھیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔